ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم سب کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یا ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، جو کچھ خشکی کے اوپر ہے، جو کچھ پانی میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں، اور یہ ساری کی ساری اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کی، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے نفع میں، اپنے نقصان میں، اپنے زندہ رہنے میں، اپنے ختم ہونے میں، اپنے چلنے میں، اپنے پھرنے میں، اور اپنے سانس لینے میں، اپنے قائم دائم رہنے میں، یہ اللہ کی محتاج ہے۔ ہر چیز کا ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج ہے۔ کوئی بھی چیز اس دنیا کی ایسی نہیں ہے جو اپنی مرضی سے بنی ہو اور اپنی مرضی سے چل رہی ہو اور اپنی مرضی سے ختم ہو، ایسی کوئی چیز اس دنیا میں نہیں۔ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی مرضی سے بنی ہیں، اللہ کی مرضی سے چل رہی ہیں اور اللہ کی مرضی سے ختم ہو۔ تو بھائی اللہ پاک نے اس انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ یہ انسان میری طرف متوجہ ہو اور میرے حکموں پر زندگی گزارے، میری عبادت کرے، میری اطاعت کرے، میری فرما برداری کرے یہ انسان، اس کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کو بھی۔ ایک تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ نبی آ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، اللہ کی وحدانیت لوگوں کے سامنے بیان کرتے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی لوگوں کے سامنے بیان کرتے، اللہ کی قدرت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے۔ اور دوسری چیز، اللہ نے ان نبیوں کے واسطے سے اللہ نے ان لوگوں کو اپنی کتابیں عطا کی، اپنے فرمان عطا کیے، صحیفے عطا کیے، ہدایت نامے عطا کیے کہ دنیا کے اندر کس طرح زندگی گزارنی۔ اب وہ ہدایت نامے اللہ وقتاً فوقتاً لوگوں کے اندر دیتا رہا اور بتایا اس کے اندر کہ یہ دنیا کیا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، آخرت کیا ہے، آخرت کی حقیقت کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اور انسان کی اپنی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے۔ اللہ نے یہ بار بار اللہ نے انسانوں کو بتایا۔ ہماری حیثیت، ہماری اوقات تو یہ ہے کہ ہم زمین سے ایک پاؤں اٹھا لیں تو دوسرا اٹھا نہیں سکتے۔ ہماری حیثیت یہ ہے کہ اگر ہمارے ناخن میں درد ہو جائے تو پوری رات نیند نہیں آئے گی، ایک دانت میں درد ہو جائے پوری رات نیند نہیں آئے گی، تھوڑا سا ہی طبیعت آگے پیچھے ہو جائے تو کھانے کی چیزیں بے ذائقہ لگیں گی، کوئی چیز مزہ نہیں دے گی، تھوڑی سی عمر بڑھ جائے کھانا اچھا نہیں لگے گا، کھانا نہیں کھایا جائے۔ ہماری حیثیت، ہماری اوقات کی یہ سارے کا سارا دھوکہ ہے کہ
کہ انسان اس دنیا کی محبت میں، اس دنیا کی محنت میں، اس دنیا کی لگن میں اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے اور موت سے غافل ہے، کہ ہم دنیا میں اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں کبھی یہ سوچ ہی نہیں آئی کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑنا ہے، ہمیں مرنا ہے، یہ ذہن میں بات نہیں آتی۔ ہر انسان اس دنیا کے اندر اس طرح سے، اور حقیقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کیا بتا کر گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے کیا تعلیمات ہیں؟ اور آپ نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا، کہ دن میں کئی بار موت کو یاد کیا کرو کہ مجھے مرنا ہے، مجھے مرنا ہے، مجھے دنیا چھوڑ کر جانا ہے، مجھے اپنے عملوں کا اللہ کو حساب دینا ہے، میں جو کر رہا ہوں اس کا اللہ کو جواب دینا ہے، میں جو بول رہا ہوں اس کا اللہ کو جواب دینا ہے، میں جو سن رہا ہوں، میں جو دیکھ رہا ہوں، میں جو معاملات کر رہا ہوں، جو میں جس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں، میں جو لین دین کر رہا ہوں، جو میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہوں، جو میں اپنے گھر والوں کی تربیت کر رہا ہوں، اس سارے کا سارا مجھے اللہ کو حساب دینا ہے۔ اگر انسان اس چیز کو بار بار سوچے گا، اللہ کے حکموں پر زندگی۔ آدمی سے گناہ جب ہوتا ہے جب آدمی اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ اگر گناہ سے پہلے اس کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں جو کر رہا ہوں اس کا مجھے اللہ کو حساب دینا ہے، تو فوراً انسان گناہ سے رک جائے گا، فوراً، چاہے جتنا مرضی نقصان ہو جائے اس کو، لیکن وہ گناہ سے رک جائے۔ ہم میں اور صحابہ اکرام میں یہ فرق کہ صحابہ اکرام کے سامنے ہر وقت یہ بات ہوتی کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں اللہ کو جا کر جواب دینا۔ ہمیں زندگی، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ ایک امتحان کی زندگی ہے، ہم ایک آزمائش میں ہیں اس دنیا کے اندر۔ اصل ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے، اصل ہمارے مزے آخرت کے مزے ہیں، اصل ہماری خوشیاں آخرت کی خوشیاں ہیں، اصل نعمتیں آخرت کی نعمتیں ہیں، ان کے سامنے یہ چیز۔ اس لیے وہ ہر حال کے اندر اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگ، ان کی راتیں بھی اللہ کی اطاعت میں گزرتی، ان کے دن بھی اللہ کی اطاعت میں گزرتے، ان کے معاملات بھی اللہ کے حکموں کے مطابق ہوتے، ان کا لین دین بھی اللہ کے حکموں کے مطابق ہوتا، ان کے جتنے کام ہیں وہ اللہ کے حکموں کے مطابق۔ اور بھائی اللہ اس قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا، اپنی بڑائی کو بیان کیا، اپنی طاقت کو بیان کیا، تاکہ انسان میری طرف متوجہ ہو، تاکہ انسان میری طرف آئے، انسان اس دنیا کی طرف نہیں جائے۔ اور جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جگہ جگہ اس دنیا کی اللہ نے حقیقت کو بیان کیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، ایک کچرے کی جگہ پر، کچرے پر ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہوا، ساتھ آپ کے صحابہ اکرام۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ کون ہے جو اس بچے کو میرے سے خریدے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ تو مرا ہوا بکری کا بچہ ہے، یہ کس کام کا، کون خریدے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے، دنیا اس طرح مردار ہے۔ اللہ نے قرآن نے فرمایا کہ یہ دنیا مکڑی کا جالا ہے، مچھر کا پر ہے، دھوکے کا گھر ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں، یہ دنیا کی اللہ نے حیثیت کو بیان کیا، کہ اللہ نے جگہ جگہ یہ بتایا کہ اس دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ اصل کے اندر اللہ نے اس انسان کے جسم کے اندر ایک دل رکھا، اس دل کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جب یہ دل پاک ہوگا، اس کے جسم سے نکلنے والے سارے عمل اچھے ہیں، سارے عمل، اور اس کے جسم سے جو بھی عمل نکلے گا وہ اللہ کی رضا والا نکلے گا۔ جب یہ دل خراب ہوگا تو اس جسم کے اندر سے جو اعمال نکلیں گے وہ خراب نکلیں گے۔ اور اس دل کو بنانے کے لیے اللہ نے اس دنیا کی زندگی، ہمیں یہ دنیا کی زندگی، کہ ہم اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کی اطاعت کریں۔ اللہ قرآن نے اپنی نعمتیں گناتا ہے جو اللہ نے انسان پر کی، کہ اور ایک جگہ نہیں، بار 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 ایک صورت میں کئی دفعہ، یا ایک سپارے میں کئی دفعہ، چند آیتوں کے بعد اللہ قرآن میں اپنی نعمتوں کو ذکر کرتا ہے۔
کہ الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے نہیں بچھایا، کہ اور پھر صرف بچھایا نہیں اللہ نے اس زمین کو کہ ایک زمین بچھا دی بس انسان اس کے اوپر چل رہا ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے جس طرح کی زمین انسانوں کے موافق تھی اس طرح کی اللہ نے زمین پر، اگر یہ ساری زمین پتھریلی ہو جاتی، ساری دنیا کی زمین، تو اس کو کھودنا، اس پہ بلڈنگیں بنانا، اس پہ نہریں بنانا، یہ ساری چیزیں دشوار ہو جاتی۔ اور اگر یہ اللہ ساری زمین کو نرم کر دیتا تو اس پر چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا، اس پہ بلڈنگیں کھڑی کرنا مشکل ہو جاتی، اس پہ نہروں کا نظام بنانا مشکل ہو جاتا۔ یہ زمین نرم، جس طرح کی زمین انسانوں کو چاہیے تھی، جو ان کے موافق تھی، اللہ نے اس طرح کی ان کو زمین دی۔ والجبال اوتادا، پھر اللہ نے اس پہ پہاڑوں کو گاڑا، اور صرف گاڑا نہیں، اس کے اندر اللہ نے انسانوں کے فائدے کی چیزوں کو رکھا کہ جن سے انسان دنیا کے اندر فائدہ اٹھا سکیں، جن سے انسان دنیا کے اندر نفع اٹھا سکے۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ ایسے بیکار نہیں ہیں کہ بس یہ زمین پہ جگہ روکی ہوئی ان پہاڑوں نے، نہیں، بلکہ اس کے اندر انسانوں کے لیے اللہ نے بھلائی رکھی، اس کے لیے اس کے اندر، ان پہاڑوں کے اندر اللہ نے انسانوں کے لیے نفع رکھا۔ یہ ساری چیزیں اللہ ان انسانوں کے لیے بنا رہا۔ ان پہاڑوں سے باقی مخلوق کو فائدہ نہیں ہے جو انسان کو ان پہاڑوں سے فائدہ، اس زمین سے باقی مخلوق وہ فائدہ نہیں حاصل کرتی جو انسان اس زمین سے فائدہ حاصل کرتے۔ تو یہ ساری چیزیں کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ اللہ پاک انسانوں کی۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رات کو تمہاری آرام کے لیے بنایا۔ اب انسان کو آرام کی ضرورت تھی، اللہ نے اس کی طبیعت میں رکھا ہے کہ اس کو نیند کی ضرورت ہے، اسے 6 گھنٹے 8 گھنٹے نیند چاہیے، تو اللہ نے اس کا ماحول بھی اس کو بنا کر دیا۔ اگر 24 گھنٹے دن ہی رہتا اور اسی طرح ٹریفک آ رہی ہے جا رہی ہے اور اسی طرح چہل پہل ہو رہی ہے تو انسانوں کے لیے سونا مشکل ہو جائے، آرام کرنا مشکل ہو۔ تو ان کی سہولت کے لیے، ان انسانوں کی راحت کے لیے اللہ نے رات کے نظام کو بنایا تاکہ انسان یکسوئی کے ساتھ نیند کر سکے۔ اور پھر اللہ نے دن کو بنایا اس انسان کے لیے کہ یہ انسان دن میں اپنی زندگی کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکے۔ اگر رات ہی 24 گھنٹے رہتی تو انسان کو اپنی ضروریات کا پورا کرنا مشکل ہو جاتا رات۔ اللہ نے روشن کیا دن کو کہ یہ انسان اپنی ضرورت کو پورا کرے۔ اب یہ سارا نظام کس کے لیے چل رہا ہے؟ یہ صرف انسانوں کے لیے سارا نظام چل رہا ہے کہ یہ انسان اس دنیا کے اندر یکسوئی کے ساتھ میری عبادت کر سکے، یکسوئی کے ساتھ۔ اب یہ ساری چیزیں اس لیے اللہ دے رہا ہے کہ انسان کی توجہ، انسان میری طرف متوجہ رہے اور میرے حکموں پر زندگی دنیا کے اندر گزارتا رہے، کسی چیز کی وجہ سے اس کو دنیا کے اندر پریشانی نہ۔ باقی یہ حالات کا آنا، یہ بیماریوں کا آنا، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے کہ آدمی جو تکلیف آ رہی ہے، اس تکلیف ایسے نہیں ہے کہ یہ بیماری آئی اور چلے گئی، اس تکلیف جو انسان برداشت کر رہا ہے، اس تکلیف پہ بھی اللہ کے یہاں اجر، اس تکلیف پہ بھی اللہ کے یہاں اجر۔ جو مشقت انسان برداشت کر رہا ہے، اس مشقت پہ بھی اللہ کے یہاں اجر۔ آدمی چل رہا ہے، چلتے چلتے ٹھوکر لگ رہی ہے، اس ٹھوکر سے جو انسان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس تکلیف پہ بھی اللہ کے یہاں انسان کے لیے اجر۔ اللہ نے انسان کی زندگی کو ایسا، اور اللہ نے اس امت پہ کرم کیا کہ اللہ نے اس امت کے لیے، یہ اس امت کی خصوصیات میں سے کہ اللہ نے اس امت کے لیے زمین کو پاک کر دیا۔ نماز کا ٹائم ہے، قریب مسجد نہیں ہے، زمین کے جس حصے پہ بھی یہ کھڑا ہو کے جماعت کر لے گا، نماز ہو جائے گی۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو مسجد کے اندر جانا ہو، کوئی مسجد ہو ادھر جائے پھر جماعت کریں، ادھر نماز پڑھیں لوگ، اور وہی ثواب ملے گا جو مسجد کے اندر نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ہے جو یہ باہر جماعت کے ساتھ نماز۔ اللہ نے اس پوری زمین کو اس امت کے لیے پاک کر دیا کہ جس زمین کے حصے پہ چاہے میری عبادت کر سکیں۔ پہاڑوں میں بیٹھیں، پہاڑوں میں اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، شہروں میں بیٹھیں، شہروں میں اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، بلڈنگوں میں بیٹھیں، بلڈنگوں میں اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، ریگستان میں بیٹھے، ریگستان میں اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اور
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو ایک زندگی گزارنے کا طریقہ بتا کر، دیکھو ہماری دنیا کے حساب سے بھی ہم کامیاب انسان جو ہوتا ہے جس کا، وہ بتاتا ہے لوگوں کو بھئی اس چیز سے فائدہ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک کمپنی اپنی کوئی چیز بناتی ہے، اس چیز پہ پوری تفصیل لکھتی ہے کہ بھئی ان چیزوں سے یہ چیز ہم نے بنائی ہے اور ان چیزوں کے استعمال میں یہ چیز آئے گی، فائدہ مند ہے انسان۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو یہ بتایا کہ تمہاری 24 گھنٹے کی زندگی قیمتی بن جائے، اس کا کیا طریقہ کار۔ اب 24 گھنٹے میں انسان کو سونا بھی ہے، انسان کو کھانا بھی ہے، انسان کو کمانا بھی ہے، اور بھی انسان کی ضروریات ہیں جو انسان نے پوری کرنی ہے۔ اب یہ 24 گھنٹے کی زندگی تو اللہ کے رسول نے ان ساری چیزوں کو ادا کے پورا کرتے ہوئے 24 گھنٹے کی زندگی قیمتی بن جائے، اللہ کے رسول طریقہ بتا۔ اللہ کے رسول بتا کے گئے کہ ٹھیک ہے کھانا تمہاری ضرورت ہے، تمہیں بھوک لگی ہے، تم نے کھانا ہے، ٹھیک ہے نیند تمہاری ضرورت ہے کہ اس کو تم نے پورا کرنا ہے، اسی طرح دوسری جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول بتا کے گئے کہ اگر ان ضروریات کو تم اس طریقے سے پورا کرو گے تو یہ ضروریات جو تمہاری پوری ہو رہی ہیں اس پر بھی اللہ کے یہاں اجر ملے گا۔ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، کھانا انسان کی اپنی ضرورت ہے، اپنے لیے کھا رہا ہے، لیکن اگر یہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اس کھانے کو کھا لے گا تو اس کھانے پر بھی اس کے لیے اللہ کے یہاں اجر۔ نیند ہے، انسان کی اپنے جسم اس کا تقاضا کر رہا ہے کہ ابھی سونا ہے، جسم تھک گیا ہے، آرام کرنا ہے۔ اب اللہ کے رسول بتا کر گئے ہیں کہ اگر نیند آئے تو تم نے نیند کس طرح کرنی ہے، کس طرح تم نے سونا، یہ اللہ کے رسول امت کو بتا۔ اگر اس طریقے کے مطابق ہم سوئیں گے تو یہ سونے پر بھی اللہ کے یہاں اجر۔ ہر گھر میں خوشیاں ہیں، اب یہ خوشیوں کو کس طرح پورا کرنا ہے یہ بھی اللہ کے رسول بتا کر کہ اگر ان خوشیوں کو اللہ کے رسول کے طریقوں پر اگر پورا کریں گے تو اس کے پورا کرنے پہ بھی اللہ کے یہاں اجر۔ تو ایک مسلمان کی زندگی اللہ کے یہاں بہت قیمتی۔ ایک مسلمان، ہم بیکار دنیا کے اندر نہیں آئے، ہم اس دنیا کے اندر دنیا کی محنت کے لیے نہیں آئے، ہم اس دنیا کے اندر دنیا کی ترقی کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم اس دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے چلے جائیں۔ ہم سے مرنے کے بعد یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کیا کمایا، کتنا کمایا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا بتاؤ کس طرح کمایا، کس طرح خرچ کیا اس میں۔ یہ پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے نمازیں پڑھی نہیں پڑھی، بتاؤ اللہ نے جو کتاب تمہیں دی تھی اس کو تم نے تلاوت کی یا نہیں کیا، اب بتاؤ اس پر تم نے عمل کیا یا نہیں کیا، جو اللہ کے رسول طریقے دے کر گئے تھے ان طریقوں پر زندگی گزاری یا نہیں گزاری، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیمات دے کر گئے تھے ان تعلیمات کے مطابق زندگی دنیا میں گزاری یا نہیں گزاری، یہ آخرت میں سوال ہے۔ تو بھئی ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے کہ یہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ موت یقینی چیز ہے، موت یقینی چیز۔ دنیا کے کسی بھی مذہب کے کسی بھی انسان سے آپ پوچھ لیں وہ کہے گا ہاں اس دنیا سے جانا ہے۔ اس موت کا انکار کرنے والا دنیا میں کوئی انسان نہیں کہ جو موت کا انکار کرے۔ ہر انسان یہ کہے گا کہ ہاں اس دنیا سے ہمیں جانا۔ اب جانا ہے اس دنیا سے تو اللہ نے بتایا ہے کہ اس دنیا سے تمہیں کیا لے کر میرے پاس آنا ہے۔ اگر وہ لے کر ہم اللہ کے پاس پہنچ گئے تو موت بھی اچھی، قبر بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس دنیا کے اندر غفلت کے اندر زندگی گزارتے رہے اور اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم آزاد ہیں، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والے ہیں، ہم سمجھدار ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم عقل مند انسان ہیں، تو بھئی نقصان۔ اور اگر انسان اس دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارے گا تو اللہ کی اطاعت کرے گا تو اس اطاعت میں پہلی جو چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس کو قربانی دینی پڑے، اپنی چاہت کی قربانی، اپنی خواہشات کی قربانی، کہ فجر کا ٹائم ہے نیند آ رہی ہے، اب یہ نیند سے اپنی نیند کو چھوڑ کر اٹھے گا، یہ قربانی۔ اور اس طرح اللہ کے حکم ہے کہ کھانے کو دل کر رہا ہے لیکن اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو،
اب یہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، بھوک کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہے، پیاس کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، اس پر جو تکلیف آئے گی اس کا بدلہ اللہ نے آخرت میں رکھا۔ اللہ نے ایک مومن کے لیے ایسا گھر بنایا ہے کہ جو سب سے چھوٹا جو وہاں پر گھر ہے نا، سب سے چھوٹا گھر، وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑا ہے۔ اس دنیا سے 10 گنا بڑا گھر ہے جو سب سے وہاں پر چھوٹا گھر کہلاتا ہے۔ اور اس کے اندر جو اس کے گھر بنے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک گھر بنا ہوا ہے کہ اس دنیا سے بڑا گھر بنا ہوا ہے، اس کے اندر انسان داخل ہو گیا بس۔ الگ الگ حصے ہیں گھر کے، کوئی سونے کا بنا ہوا ہے، کوئی چاندی کا بنا ہوا ہے، کوئی قیمتی پتھروں کے بنے ہوئے ہیں، کسی میں مشک استعمال ہوا ہے بنانے میں، کسی میں کوئی چیز استعمال ہوئی ہے، اس طرح الگ الگ گھر ادھر بنے، اور اس کے اندر نہریں چل رہی ہیں ساری نعمتوں کی، اور اس کے اندر اللہ نے باغات رکھے، اور ان باغات کے اندر اللہ نے تخت لگائے، ان تختوں پر ریشم کے قالین بچھے ہوئے، ریشم کے تکیے لگے ہوئے، اور اس درخت سے پھل توڑنے کے لیے اسے جانا نہیں پڑے گا کہ یہ جائے اس درخت پہ چڑھے، اس کے پھل کو توڑے اور پھر کھائے، نہیں، یہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے۔ اس کا دل کیا کہ اس درخت کے پھل کو کھاؤں، ٹہنی خود اس کے پاس آئے گی، یہ پھل توڑے گا، ٹہنی واپس جائے گی، اس درخت سے لگ جائے گی، اس پر اس کی جگہ نیا پھل لگے۔ پرندہ اڑ رہا ہے، دل کیا اس کا گوشت کھاؤں، گوشت تیار ہو کے خود اس کے سامنے آئے گا اور کھائے گا، ہڈیاں پھینکے گا، وہ پرندہ بن کے اڑ جائے۔ اور ہزاروں غلام اس کے آس پاس گھوم رہے ہوں گے، جن کے ہاتھوں میں سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے، جن میں مختلف کھانے اور مختلف مشروبات ہوں گی پینے کے لیے، کہ وہ اس کے آس پاس گھوم رہے ہوں گے کہ جس وقت یہ حکم کریں ہم وہ چیز اس کو پیش کریں۔ ایسی اللہ نے زندگی بنائی جس میں نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی مشقت ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے سنے گا آدمی جس کی وجہ سے آدمی کو ٹینشن ہو، کوئی پریشانی، ہمیشہ خوش رہے گا، اور ہمیشہ کی زندگی ہے، موت کا ڈر نہیں ہے، اور ہمیشہ کی صحت اور جوانی ہے، کوئی بڑھاپے کا ڈر نہیں ہے۔ اور اس دنیا میں تو ہے نا، ڈر کیا، یقینی بات ہے کہ جو بھی جوان ہے اسے پتا ہے بوڑھا ہونا، جس کے بھی بال کالے اسے پتا ہے سفید ہونا، یقینی بات۔ وہاں پہ ایسا کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ بوڑھے ہونا ہے، یا بیماری آئے گی، یا اس گھر سے ہمیں 100 سال بعد، 200 سال بعد، 500 سال بعد، 1000 سال بعد ہمیں اس گھر کو واپسی چھوڑنا ہے، نہیں، ہمیشہ کے لیے اللہ وہ گھر دے دیں۔ اور وہاں پر ایک بازار لگے گا، بازار، جمعہ بازار جسے کہتے ہیں، جمعے والے دن وہ بازار لگا کرے گا، اس کے اندر مختلف چہرے لگے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ دیکھے گا کہ یار یہ چہرہ اچھا ہے، اس کا چہرہ ایسے ہو جائے، یہ دیکھے گا نہیں یہ چہرہ اچھا ہے، اس کا چہرہ اس کی طرح ہو جائے۔ اور اللہ جو وہاں پر بیویاں دے گا، کہ ایسی اللہ بیویاں دے گا کہ جسے اس کے سوا کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا ہو، اس کے سوا، کہ اگر وہ اپنی انگلی دنیا کی طرف کر دے، یہ انگلی کا یہ تھوڑا سا حصہ، تو سورج کی روشنی اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے، اور وہ جب ہلے گی تو پوری جنت میں خوشبو پھیل جائے گی، جب وہ ہنسے گی تو اس کے منہ سے جو روشنی نکلے گی اس سے پوری جنت چمک جائے گی۔ ایسی اللہ نے، تو بھئی یہ دنیا جو ہے یہ مختصر سی ہے، تھوڑی سی ہم مشقت کر لیں، تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیں اور اللہ کے حکموں پر اپنے آپ کو لائیں۔ اگر ہم اللہ کے حکموں پر زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے تو ہماری اللہ قبر بھی بنائیں گے، ہماری اللہ آخرت بھی بنائیں گے، اور قبر ایسی کوئی نہیں ہے کہ بس کوئی کھڈا ہے کہ انسان اس میں ڈال دیا اور ختم ہو گئی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ ہر قبر یا تو وہ جنت کا باغ ہوگی یا وہ جہنم کا گھڑا ہوگا۔ اگر اچھا آدمی قبر میں جائے گا، اس کے لیے جنت کی کھڑکی اس قبر میں کھولی جائے گی، جنت سے ٹھنڈی ہوائیں اس کو آ رہی ہوں گی، جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی،
اور فرشتے اس کو کہیں گے ابھی تو آرام کر، جب تیرا ٹائم ہوگا تو تجھے اپنے گھر میں بھیج دیا جائے گا۔ اور وہ جب اٹھے گا قیامت والے دن تو اسے ایسے لگے گا کہ ابھی سویا، ابھی مرا تھا، ابھی واپس زندہ ہو گیا، اتنی مختصر سی اس کو زندگی لگے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اپنی مرضی سے دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اللہ کو ناراض کرتے ہوئے اس قبر میں پہنچ گئے تو وہ قبر جہنم کا گڑھا ہے، پھر اس میں جہنم کی آگ بھی ہوگی اور اس میں اور دوسری تکلیفیں بھی ہوں گی۔ اور اسی طرح موت کے ٹائم جو فرشتے آتے ہیں انسان کی روح کو لینے کے لیے، یہاں تو وہ اس کے لیے جنت کی خوشخبری لے کر زمین پر آئیں گے، یا اس کے لیے جہنم کی وعید لے کر زمین پر آئیں گے۔ اس کے موت کے ٹائم اس کو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ اگر وہ اچھا آدمی ہوگا، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا، اس دنیا میں وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار رہا ہوگا، بلکہ جس طرح اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اس کے مطابق دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہوگا، تو جو فرشتے لینے آئیں گے وہ اس کو خوشخبری دیں گے کہ تجھے خوشخبری ہے کہ اللہ تجھ سے راضی۔ اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ بھی میت کو ہم اپنے دنیا کے جو کپڑا ہے اس میں کفن دیتے ہیں، اس کی روح کو جو کفن دیا جائے گا، جس کپڑے میں لپیٹا جائے گا، وہ جنت سے کپڑا آئے گا اس کی روح کے لیے، اور جنت سے خوشبوئیں لائی جائیں گی اس کے لیے، وہ خوشبوئیں اس کی روح کو لگائی جائیں گی، اس جنت کے کپڑے میں اس کی روح کو لپیٹا جائے گا، پھر اس کو آسمانوں کی طرف لے کر جایا جائے گا، اور پھر آسمانوں پہ فرشتوں میں ہلچل ہوگی کہ بھئی اللہ کا نیک بندہ آج اللہ کے پاس آ رہا ہے ملاقات کے لیے۔ جس طرح ہمارے یہاں بڑا آدمی آتا ہے اس کا استقبال ہوتا ہے، اس طرح نیک آدمی کا آسمانوں پہ استقبال ہوگا کہ فرشتے جگہ جگہ کھڑے ہوں گے، اس پہ پھول پھینک رہے ہوں گے اور اس کا استقبال کر رہے ہوں گے، اور اس کے لیے راستے کھول رہے ہوں گے کہ آسمان کے دروازے کھول رہے ہوں گے فٹافٹ کہ یہ ڈائریکٹ اپنی منزل پر یہ آدمی فوراً پہنچے۔ تو بھائی یہ حقیقت ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے، تو بھئی ہم مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کر لیں، ہم اپنے مرنے سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اور اللہ سب سے آسان کام اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ماں ناراض ہو جائے اس کو منانا مشکل، باپ ناراض ہو جائے اس کو منانا مشکل، بیوی ناراض ہو جائے اس کو منانا مشکل، بچے ناراض ہو جائیں ان کو منانا مشکل، سب سے آسان کام اللہ کو راضی کرنا۔ آدمی ایک بار کہتا ہے کہ اللہ سچے دل سے کہ اللہ میں اپنی پچھلی زندگی پر توبہ کرتا ہوں اور آئندہ میں تیری اطاعت والی زندگی گزاروں گا، تو اللہ اس کو ایسے معاف کرتے ہیں کہ جو فرشتے گناہ اس کے لکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اس آدمی نے کوئی گناہ کیا۔ زمین پر جو اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں زمین بھی بھول جاتی ہے کہ اس آدمی نے کبھی کوئی گناہ کیا تھا۔ اگر اس زمین سے قیامت والے دن پوچھا جائے کہ اس آدمی نے تجھ پر کوئی گناہ کیا تھا، تو یہ زمین کہے گی نہیں، اس نے مجھ پر کوئی نہیں۔ ایسے اللہ اس کے گناہوں کو ختم فرما دیتے ہیں، اس لکھے ہوئے کو مٹا دیتے ہیں، فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں، اس زمین کو بھلا دیتے ہیں۔ اس طرح اللہ پاک اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں، اور پھر اللہ پاک اس کی توفیق دیتے ہیں۔ جب آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکموں پر زندگی گزارے۔ صرف یہ ہے کہ بھی ہم سچے دل سے توبہ کریں۔ تو بھی سب ساتھی توبہ کرتے ہیں نا کہ انشاءاللہ جو ہماری زندگی گزر گئی وہ تو گزر گئی، اب جو باقی زندگی ہے یہ انشاءاللہ اللہ کے حکموں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزاریں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔